اسلام وہ دین جس نے عرب کے معاشرے کو ایک عظیم امت میں بدل دیا. ایک امت، ایک کلمہ، ایک رسول. لیکن آج وہی امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. سنی، شیعہ، ایران، سعودی عرب، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں، فتوے، جنگیں اور خون ریز تاریخ. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کب اور کیسے ہوا؟ کیوں آج ایران اور سعودی عرب دونوں اسلامی ملک ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ جب بھی ایران اور سعودی عرب کا نام ایک ساتھ لیا جاتا ہے تو بات صرف دو ملکوں کی نہیں ہوتی بلکہ دو عقیدوں کی ہوتی ہے. ایران آج ایک شیعہ ریاست ہے جہاں کا سیاسی، مذہبی اور تعلیمی نظام اثنا عشری عقائد کے گرد گھومتا ہے، جبکہ سعودی عرب اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر عمل کرتا ہے. کیوں ہر یونیورسٹی، ہر یوٹیوب چینل، ہر ممبر پر تاریخ کے ٹکڑوں سے فرقہ واریت کو زندہ رکھا جا رہا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا سچ میں حضرت علی سے خلافت چھینی گئی؟ کیا اہل بیت کے ساتھ ناانصافی ہوئی؟ کیا حضرت عمر نے ان کا حق چھینا تھا؟ یا پھر یہ ایک سیاسی کھیل تھا جسے دین کا رنگ دے دیا گیا؟ چلیں چلتے ہیں آج سے تقریباً 1400 سال پیچھے. 10 ہجری کا سال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا وہ اس سال حج ادا کریں گے. 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان مدینہ، مکہ اور آس پاس کے علاقوں سے اس حج میں شریک ہوئے. یہ حج تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا. اس حج کے دوران آپ نے بہت سے اہم اور ضروری خطبے دیے. جب حج مکمل ہوا اور مسلمان اپنے اپنے علاقوں کو واپس جا رہے تھے تو مدینہ واپس جاتے ہوئے ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا. یہ جگہ تھی غدیر خم جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں آتی ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو رکنے کا حکم دیا کیونکہ اس وقت قافلے ادھر ادھر بکھرنے لگے تھے. یہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. یا اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر. اب ایک بات غور سے سنیں، مولا کا مطلب محبت اور دوستی ہے. یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خطاب حضرت علی کی ایک جماعت کے ساتھ ہوئی شکایت کے جواب میں تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی جو شکایتیں ہو رہی تھی اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا. جنہوں نے یمن سے واپسی پر حضرت علی کی قیادت پر کچھ اعتراضات کیے تھے. ہوا کچھ یوں تھا کہ حجۃ الوداع سے چند مہینے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ایک اہم مشن پر بھیجا، لیکن واپسی پر ان کے ساتھ موجود کچھ لوگ ان کی بعض باتوں سے ناراض ہو گئے، خاص طور پر اس وقت جب حضرت علی نے مال غنیمت میں سے کچھ چیزیں واپس لے کر بیت المال میں جمع کر دی کیونکہ وہ غلط طریقے سے تقسیم ہو رہی تھی. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت علی سخت ہیں اور ان کا رویہ درست نہیں، تو جو لوگ حضرت علی کے ساتھ یمن گئے تھے جب وہ واپس آئے اور حج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا جا کر حضرت علی کی شکایتیں کرنے لگے، اور ان شکایتوں کے جواب میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ واپسی پر غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا اور یہ باتیں فرمائیں. اس کا مطلب تھا کہ حضرت علی کے خلاف جو بدگمانیاں پھیلائی جا رہی تھیں ان کا خاتمہ کیا جائے اور ان کی عظمت کو ظاہر کیا جائے. اب شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا. شیعہ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہے سیاسی جان نشین، لیکن اہل سنت والجماعت کا موقف صاف ہے. مولا ایک جامع عربی لفظ ہے جس کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے دوست، حمایتی، قریب
یا محبوب، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تو امیر یا خلیفہ جیسے لفظ کا استعمال کرتے، نہ کہ مولا، کیونکہ خلافت کا اعلان ہمیشہ واضح الفاظ میں کیا جاتا ہے، اشاروں میں نہیں۔ سب سے بڑی بات، اگر مولا سے مراد خلیفہ ہوتا تو حضرت علی کبھی بھی حضرت ابو بکر کی بیعت نہ کرتے، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے۔ غدیر خم کا واقعہ مکمل ہوا، لوگ واپس اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہو گئے اور کچھ ہی مہینوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس خبر نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا اور حضرت عمر جیسے صحابی بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے تلوار کھینچ لی اور کہا، جو کوئی کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق آئے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، ماتھا چوم کر فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کو جو کچھ پروردگار نے پیغام دیا وہ مکمل کر دیا۔ پھر انہوں نے باہر آ کر ایک مشہور خطبہ دیا جس میں انہوں نے کہا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جس نے اللہ کی عبادت کی وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اب ایک اور مسئلہ پیدا ہو چکا تھا۔ ادھر انصار مدینہ نے سقیفہ بنی سعدہ میں میٹنگ بلائی ہوئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں جگہ دی اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، اس لیے خلافت کا حق بھی ان کا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک خلیفہ بھی چن لیا تھا، لیکن جب یہ بات حضرت عمر کو معلوم ہوئی تو وہ فوراً حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر سقیفہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ان کے درمیان ایک بحث ہونے لگی۔ انصار کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک خلیفہ ہو، ایک تمہارا ہو، یعنی کہ دو الگ الگ خلیفہ ہوں، مگر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے صاف صاف کہہ دیا، خلافت قریش کا حق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش سے تھے اور عرب ان کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے وہاں حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بن جراح کا نام لیا اور کہا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لو، لیکن حضرت عمر نے فوراً حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق تھے، آپ نے نمازوں میں ان کی جگہ امامت کی، آپ ہی خلیفہ کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور ادھر جتنے بھی لوگ تھے سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب یہاں پہ شیعوں کا اعتراض یہ ہے کہ خلیفہ چنتے وقت حضرت علی کو بھی ادھر ہونا چاہیے تھا، مطلب کہ ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا حضرت علی کے آنے کا، لیکن اس وقت مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان اختلاف پیدا ہو چکا تھا، اس لیے فوراً فیصلہ کرنا ضروری تھا تاکہ امت بکھر نہ جائے۔ حضرت علی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں مصروف تھے، اس لیے سقیفہ میں موجود نہ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے خود حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی اور خلافت کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ جب خلافت کا فیصلہ ہو گیا اور حضرت علی نے بھی بیعت کر لی تو بظاہر امت میں اتحاد تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے اس واقعے کو سیاسی اختلاف کی بجائے عقیدے کا مسئلہ بنا دیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے سنی اور شیعہ رستے الگ الگ ہوئے۔ جب حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو مان لیا اور سب لوگ ان کے خلیفہ بننے پر اکٹھے ہو گئے تو مسئلہ بظاہر ختم ہو گیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے دل میں یہ بات رکھی کہ خلافت تو حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور وقت کے ساتھ ایک نیا فرقہ بن گیا جسے آج ہم شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ حضرات کا ماننا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو خلافت کے لیے چنا تھا اور قیادت صرف حضرت علی
اور ان کی نسل کا حق ہے جسے وہ امامت کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کے لیے کسی کا نام نہیں لیا تھا اور خلافت مشورے سے ہونی چاہیے، اسی لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی چاروں خلفاء کو سنی مسلمان حق پر مانتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے۔ سنی مسلمان حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور تمام اہل بیت سے سچی محبت رکھتے ہیں اور ان کے احترام کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اہل بیت کے بارے میں وقت گزرتا گیا اور خلافت کا اختلاف آہستہ آہستہ ایک عقیدے کی شکل اختیار کر گیا۔ سنی اور شیعہ الگ الگ عقیدوں پر قائم ہو گئے۔ شروع میں یہ فرقہ صرف سوچ کا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ ایک دوسرے کی مسجدیں الگ ہو گئیں، نکاح الگ، نماز الگ، یہاں تک کہ دل بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور یوں فرقہ واریت نے جنم لیا۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ دونوں فرقے کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ ہم سب کا دشمن کوئی اور ہے، لیکن ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کریں، دلیل سے بات کریں، نفرت اور گالیاں بند کریں۔ ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا تاکہ سچ خود بخود سامنے آ جائے، کیونکہ یہ امت تبھی مضبوط ہوگی جب ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے، نہ کہ دشمن۔